السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے اب مارکیٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹس کی سلیکشن، اس کے لیے پروڈکٹ نالج چاہیے ہوتا ہے، اور کمپیٹیٹر انالیسس، اس کے بعد اگر پروفیٹیبل ہے استخارہ کریں، شریعت دیکھیں، حلال ہے حرام ہے، اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں۔ سلیکشن آف نیش، سلیکشن آف ڈیسیژن۔ اگر میرا ڈیسیژن ہمارین سالاجید کے اوپر آ گیا تو وہ کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس کے پیچھے ہم نے ڈیٹا پڑھا ہے، کانٹینٹ پڑھا ہے، ریپیٹیشن ہو جائے گی، اسی لیے پروڈکٹ سلیکشن سے آگے ہم سیلز کی بات کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس کافی زیادہ سامان آ گیا، میرے پاس اس طرح ایک شہد یا یہ 50 کلو کی ایک بوٹل شہد کی آ گئی، سلیکٹڈ اچھی ہائیسٹ کوالٹی، پریمیم کوالٹی، یا جو بھی مارکیٹ میں چل رہی ہے اسی کے ریٹ کے اعتبار سے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہی بکتی ہے، مرسیڈیز ہی بکتی ہے، آلٹو میران بھی کافی بکتی ہے۔ آپ جس مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے ہیں وہ والی بات ہے، صحیح، اسی کے اگینسٹ کوالٹی ہوگی۔ اب آپ لاہور ڈیفینس میں ہیں تو ویسی کوالٹی دے رہے ہوں گے، اور اگر آپ کسی غریب علاقے میں ہیں تو ویسی کوالٹی آپ دے رہے ہوں گے۔ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو جو سپلائی ڈیمانڈ کا رول ہے، سپلائی ڈیمانڈ کا رول کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت چیز رائج ہے اور جو بکتی ہے، جس طریقے سے بکتی ہے، جو چیز بکتی ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور وہ چیز اپنے علاقے میں یا کہیں پر بھی بیچنا اسٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پروڈکٹ سلیکٹڈ ہو گیا، یا پھر کسی سینئر ٹیم ممبرس کے ذریعے سے پروڈکٹ سلیکٹ ہو گیا، تو اب بیچنے کی باری آ گئی۔ اب کچھ چیزیں، کچھ اصول ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا پین نہ ہو تب تک اس چیز کے بارے میں مت سوچیں، جب تک کسی کا درد محسوس نہ کریں تب تک اس کے بارے میں مت سوچیں۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ کی ایک پیور اچھی بڑی ڈائری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک اچھی خاصی آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے، اور یہ صرف آپ کی بزنس ڈائری ہونی چاہیے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے نوٹس، یہ نہیں کہ پورا اتنا بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے نوٹس انہوں نے اپنی، جس کی بھی ہے ڈائری اس نے اردو میں لکھی ہے، چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائے، ٹھیک ہے، اس سے ہی موٹی ہونی چاہیے، یہ ویسے چھوٹی ہے۔ تو ڈائری کے اندر نوٹس بنائیے، ان نوٹس کو بار بار دیکھیے، ویڈیوز بار بار آپ نہیں دیکھ سکتے، بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ انٹروڈکشن ٹو دا بزنس، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مشکل چیپٹر تھا۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف این انٹرپرینور، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس بک کے بہت مشکل چیپٹرز ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایک مفتی صاحب، انہوں نے بتایا ہے مجھے کہ میں انٹروڈکشن ٹو دا بزنس تقریباً 12 سے 13 دفعہ دیکھ چکا، تب بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی، کرنٹ سچویشن کیا ہوتی ہے، ڈیزائرڈ سچویشن کیا ہوتی ہے، سارا کا سارا ایڈ اس فارمولے پہ چلتا ہے، جو اب میں پیچھے ریلیٹ اس لیے کروں گا کیونکہ آپ کو دیکھنی چاہیے یہ چیزیں، ہم ریکمینڈ کر چکے یہ چیزیں دیکھیں۔ اب سیلز کی باری آ رہی ہے تو سیلز تک کے چیپٹر تو آپ کو دیکھ لینے چاہیے۔ سیلز میرا خیال سے یہاں پہ چیپٹر نمبر 7 پہ آ رہا ہے، تو میں سیلز کی بات کر رہا ہوں، تو سیلز تک کا تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے نا۔ پڑھنا کیا، ازبر کے بعد پھر انڈرسٹینڈنگ، ہر چیز اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ابھی انہی چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ فلسفہ تھا تو وہ کوئی اور چیز تھی اور ابھی کچھ اور کر رہے ہیں، اسی چیز کو ریلیٹ کریں گے۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ ویڈیوز، انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسان پرسنالٹی والی ویڈیوز بہت غور سے دیکھنی ہے، اور کئی دفعہ دیکھنی ہے، سیلز کی بات کر رہا تھا۔ سیلز میں آپ پہلی چیز کہ آپ بزنس میں ویسے ایک اصول یاد رکھ لیں، جب آپ کے ساتھ تم کیا کرو گے، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کروں گا، جو مارکیٹ کہے گی وہ کروں گا، اسی لیے مارکیٹ ریسرچ کرنا اور پچھلی کہانی سنائی۔ اچھا، مارکیٹ نے کہہ دیا کہ دیسی گھی بیچو، تو ساتھ تم اب کیا کرو گے؟ میں دیسی گھی بیچوں گا۔ کیسے بیچو گے؟ اچھا دیسی گھی ہونا چاہیے،
مجھے پین سٹارٹ ہو گیا کہ اچھا دیسی گھی لے کے آؤں. اب میں نے اس کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کی. بیچنا ہے لفافے کے اندر بیچوں کہ پلاسٹک کے ڈبے کے اندر بیچوں؟ مجھے پین سٹارٹ ہو گیا. پریزنٹیبل ہلکا سا منیمم پاسبل پریزنٹیشن کیسی ہوگی, منیمم پاسبل پریزنٹیشن کیسی ہوگی کہ میں سٹارٹ کروں. نزدیک سے پلاسٹک کا ڈبہ ملا, ایک فون کال پہ 38,000 روپے کے ساری یہ پیکیجنگ آ گئی. ہم نے اسی لیے اس کو اس طرح کر دیا. اب میں نے کہا سٹارٹ کرو, اب سٹارٹ کرو, اب یہ چیز آ گئی, اب سٹارٹ کرو. نہیں اس کا برانڈ کدھر ہے, اس کا لوگو کدھر ہے, اس کی فلان چیز کدھر ہے. نہیں سٹارٹ کرو. چیزیں آہستہ 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 امپروو ہوں گی. جہاں پہ جس چیز کا پین سمجھ میں آئے گا ہم وہ کام کریں گے نا. آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہوں گی. ہوا یہ کہ اب یہ بھی ایک شہد ہے, نہیں بالکل پریزنٹیبل نہیں لگ رہا, جیسے مسالوں کی ڈبی میں بکتا ہے, فی الحال بکتا ہے. یہ سلاجید کا ایک ڈبہ, اس کے اندر یہ سلاجید پڑی, ٹھیک ہے. پہلے یہ ڈبی خریدی گئی اور اسی طریقے سے بیچنا سٹارٹ کر دیا. پھر اس کے اوپر یہ اسٹیکر لگ گیا, ٹھیک ہے, اور یہ ڈھکن بھی لگ گیا. اب یہ ڈھکن جو ہے اس کی وجہ سے سلاجید اندر سے کیا ہو رہا ہے, نظر آ رہی ہوگی آپ کو, سب اندر ہے, باہر نہیں نکلتا مال, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کر دیا, یہ ڈبہ بنا لیا. اس ڈبے کو اچھا یہ اس کا لوگو بھی تیار کر دیا. اس ڈبے کو ایسے رکھا اور اس کو لاک کر دیا. اب دیکھیں پریزنٹیشن آہستہ آہستہ تیار ہو رہی ہے. پہلے دن تو نہیں ہوا نا یہ سب کچھ. میں اگر اس چیز کا انتظار کرتا تو یہ چیز تو میری اگلے 4 مہینے بک رہی ہے. سٹارٹ کرو چیزوں کو, وہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کیا کہ یہ چمچ, اس کے اوپر لوگو بھی لگا ہوا ہے سلاجید کا, ٹھیک ہے. یہ چمچے منگوا لی, کافی زیادہ چمچے منگوا لی. ساروں کے اوپر ایسے پلاسٹک کے اندر چڑھی ہوئی چمچ ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کیا کہ اس ڈبے کو یہاں پہ لاک کیا سلاجید کے ساتھ. اس میں پیک کیا, یہ چمچ یہاں پہ فکس کی, اس کو کور کر دیا. یہ ہماری ہمالین سلاجید تیار ہوگی. اب دیکھیں اس کے پیچھے کانٹینٹ شانٹینٹ یہ سب کچھ اچھا خوبصورت. اس کے بعد ایک اور کام کر دیا, اس کے اوپر یہ پلاسٹک چڑھا دی. اچھا اس کی پھر پین سٹارٹ ہوا, ڈبے نہیں رکھ رہے دکان پہ کیش اینڈ کیریز پہ, تو صحت بڑی نعمت کمپنی کو پھر رجسٹر کرا دیا, حلال فوڈز کا سرٹیفکیٹ لے لیا. اس کا میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے حلال فوڈ کا, لیکن میں ساری چیزیں اس وقت سٹارٹ کر لوں گا نہیں. ابھی اس کے NTN نمبر جب پین سٹارٹ ہوگا پھر لے لیں گے, ایکسپورٹ سٹارٹ ہوں گے ایکسپورٹس کے اس کے وہ لے لیں گے. تو پہلے دن ہی میں اگر اس کاغذ تک پہنچ جاتا تو میرا تو دماغ بوائل ہو جاتا نا. کوئی چیز بکی نہیں ہے, انڈرسٹینڈ کیا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سلاجید ہے کیا, آپ نے یوز کی ہے, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بھائی سٹارٹ کرو, انڈرسٹینڈ کرو چیزوں کو, وہ بھی ایک کام ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ٹچ کر لیں تو آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے. جب فرسٹ ٹائم آپ اس کو یوز کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی بوئی بڑی بری لگتی ہے. تھوڑے ہی عرصے میں آپ اسے انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیسی گھی کو کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں انیشیل لیولز پہ, تو وہ اس کی بو نہیں انہیں پسند آتی, ٹھیک ہے. دیسی انڈا لوگ نہیں کھا رہے, تو پھر تھوڑے عرصے بعد اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. کوئی پنجابی لوگ, وہ پنجاب کے لوگ, خاص کر پنجاب کی فیمیلز ہمارے پاس آئے ہیں, ادھر آئیں KPK کے اندر, انہیں دمبے کی بو ہر جگہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ پٹھان حضرات اس کو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں. لیکن پھر تھوڑی عرصہ رہیں تو پھر اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں.
وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے. ہم کراچی جاتے ہیں تو ہمیں مرچیں لگتی ہیں, بہت زیادہ مرچیں لگتی ہیں جب ان کا کھانا کھاتے ہیں, پھر تھوڑے عرصے بعد یوز ٹو ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ چیزیں وہ, خیر وہ ٹاپک کہیں اور چلا گیا. میرا پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ پین نہ ہو, کام نہیں کریں. دوسرا, زیادہ پلاننگ نہیں کریں, آپ کو جو کام ہے آپ وہ کر دیں. آپ دیکھیں موٹیویشن کتنی آتی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے, پچھلی کسی ویڈیو میں بات کی ہے, کہ آپ لوگ یہی کہیں گے کہ میں کبھی خوشی نہیں ہوتا, یا آپ کے مینٹورز کبھی خوشی نہیں ہوتے آپ سے, آپ کچھ بھی کر کے آ جائیں آپ سے خوش نہیں ہو رہے. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں یہ چیز 10 ڈبے بیچ کر آ جاؤ, اپنا پروفٹ نکالو. آپ پروفٹ نکال کے آئے, انہوں نے کہا یہ ڈبے بیچ آئے ہو, اس کی برانڈنگ کدھر ہے؟ برانڈنگ کرو بھائی. آپ نے برانڈنگ کر دی, وہ کس کس دکان پہ رکھوایا ہے ایسے؟ اب تو روزانہ نیا لانجا کھول دیتے ہو, اس پہ خوش نہیں ہوتے ہو. اور بھائی تم ایکسپورٹ سٹارٹ کرو گے, تمہارے کنٹینرز نکلنا سٹارٹ ہوں گے, تمہارا برانڈ بن جائے گا, ہم تب خوش ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم آپ کو ہر چیز پہ نا ایک نیکسٹ اسٹیپ میں ڈال دیں گے. ہم نے آپ کو کہا ہے کبھی اس لیول پہ کہ اچھا ٹھیک ہے 10 ڈبے اور ڈال دو, بہت اچھا ہو گیا. ہم اس لیول سے تو ایک دم آگے لے گئے. اس کو تم نے دیکھا ہی نہیں, یہ کوئی کام ہی نہیں تھا. یہ تم نے کیا کیا, یہ تو بچوں والا کام تھا, یہ تو نورانی قاعدہ پڑھنا تھا بس. وہ نکل گیا, اب آگے ہو, بزنس میں ہو, تم برانڈنگ پہ ہو. وہ برانڈ ڈیولپ کر لیا, اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, آ جاؤ اسپورٹس پہ آ جاؤ. ایکسپورٹ سٹارٹ کر لیے, کچھ بھی نہیں تھا. ٹیمیں کدھر ہے تمہاری؟ امپلائیز کدھر ہیں؟ امپلائیز بنا لیے نہیں, ایسے امپلائیز کدھر ہیں جو لانگ ٹرم تمہارے ویژن کے ساتھ چلیں؟ تو ہمارے سامنے پورا راستہ ہے. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز بیچو, اس وقت آپ ہمیں برانڈ کی باتیں کرتے ہیں. آپ کا مسئلہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی برانڈ کے اوپر کھڑے ہو سکے. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کے مسلز ڈیولپ کر رہے ہیں, تبھی تو ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کی پیس پہ چل رہے ہیں. جب بزنس کیا ہے, بزنس یہ برانڈ ہے, اس کی ایکسپورٹس بزنس ہے نہیں. بزنس میری پرسنالٹی کے اندر بزنس کا نالج, انفارمیشن اور میری پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں. میں بار بار یہ بتا رہا ہوں بزنس کی انفارمیشن, بزنس کا تو پرسنالٹی کے اندر بزنس نالج اور کریکٹرسٹکس ڈیولپ کرنے کے لیے بیسک لیول سے ہی اسٹارٹ کریں گے نا, برانڈ کے لیول سے تو اسٹارٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے, دنوں میں ہم یہاں سے, مہینوں میں ہم یہاں سے اس لیول پہ آ جائیں گے. آج میری ویڈیو 0 پہ ہے, ڈیٹ آپ کے سامنے ہوگی. اسی چیز کی ہم ویڈیو, اس کی نہیں خالی ایک یہ الگ چیز ہے, یہ پلائی کا شہد ہے, یہ والا بیری کا شہد ہے, اور یہ زیتون کا تیل ہے, اور یہ بھی ایک الگ کوالٹی کا شہد ہے, اور یہ والا بھی ایک شہد ہے. اور تو پروڈکٹس لائن میں ہیں, تو آپ دیکھیں گے ان کے برانڈز ڈیولپ ہو جائیں گے تھوڑے ہی عرصے میں. ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. اس طریقے سے ہمیں ڈبے ملے, پھر اس کو کھولا, چلایا, بنایا. اس طریقے سے ہمیں اس کے کورز ملے. یہ سارا ڈیزائن تھا نا, صحیح ہے. تو پہلا ٹاپک, جتنی سٹیپس کہے جائیں اتنے کریں, زیادہ مت سوچیں, زیادہ نہیں سوچیں. انشاءاللہ ایک سیڑھی کو پار کرا دیں گے. وہ کل ہی بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ آگے تک کہاں لے کے جاؤ گے. میں نے کہا کہ اگر علماء کی زبان میں بات کروں تو میں نے عرض کیا کہ بھائی نورانی قاعدہ کا مقام ہے, میں نورانی قاعدہ کے مقام پہ ہی رہوں گا نا. میں شیخ الحدیث تو نہیں بنوں گا نا اس بچے کے سامنے. ہاں آپ عالم دین ہیں, لیکن بازار میں آپ ابھی قدم رکھ رہے ہیں. بازار کا جو کیپ ہے, جو بازار کی ٹوپی ہے, وہ آپ نے ابھی پہنی ہے, تو اپنی اسٹوڈنٹ کیپ کو آن رکھیں. ٹھیک ہے. پہلا, پین سٹارٹ نہ ہو. دوسرا, 2 سٹیپس. 3 اسٹیپس. 4 اسٹیپس. 5 اسٹیپس. 6 اسٹیپس. 7 اسٹیپس. 8 اسٹیپس. 9 اسٹیپس. 10 اسٹیپس. 11 اسٹیپس. 12 اسٹیپس. 13 اسٹیپس. 14 اسٹیپس. 15 اسٹیپس. 16 اسٹیپس. 17 اسٹیپس. 18 اسٹیپس. 19 اسٹیپس. 20 اسٹیپس. 21 اسٹیپس. 22 اسٹیپس. 23 اسٹیپس. 24 اسٹیپس. 25 اسٹیپس. 26 اسٹیپس. 27 اسٹیپس. 28 اسٹیپس. 29 اسٹیپس. 30 اسٹیپس. 31 اسٹیپس. 32 اسٹیپس. 33 اسٹیپس. 34 اسٹیپس. 35 اسٹیپس. 36 اسٹیپس. 37 اسٹیپس. 38 اسٹیپس. 39 اسٹیپس. 40 اسٹیپس. 41 اسٹیپس. 42 اسٹیپس
بہت دفعہ آپ کا مینٹور، آپ کا لیڈر آپ کو ایسا کام کہے گا جو یقینی طور پہ آپ نہیں کر سکتے ہوں گے، آپ یاد رکھیں، لیکن آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ کام کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ورنہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑا آسان کام تھا، ایک دفعہ فیل کیا، دوسری دفعہ فیل کیا، تیسری دفعہ فیل کیا، پھر جا کے بندہ آپ کے ساتھ خود کر دے گا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کام نہیں کر سکتے ہو تو آپ شاید اس مقام پہ پھنس گئے ہو اور پھر 10 دن بعد کانٹیکٹ کر رہے ہو، یہ 4 مہینے بھائی کیا کیا تھا یار میں تو ادھر پھنسا ہوا تھا، 4 مہینے بعد کانٹیکٹ کر رہے ہو، یہ 5 سال بعد کر رہے ہو۔ آپ کو اس سیڑھی سے آگے نکالنا تھا نا، جب پھنس گئے تھے جہاں پر، وہاں سے آگے نکالنا تھا۔ وہاں سے آگے کون نکالے گا؟ آپ کا مینٹور ہی نکالے گا۔ تو جتنا جلدی آپ بتا دیں گے کہ میں اس پرابلم میں ہوں، اتنی جلدی آپ کو اس راستے سے نکال لیا جائے گا۔ میں نے ابھی آپ کو زیرو سے لے کر، مطلب پروڈکٹ سلیکشن بھی تو ہم نے کی ہے نا، ادھر سے لے کے اس لیول تک لے آیا، یہ اس لیول سے انشاءاللہ آگے اور جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مینٹور کو یا لیڈر کو آپ کے وہ راستہ اتنا تو طے کیا ہوا ہے نا، 100 کلومیٹر کا راستہ ہے، 10 کلومیٹر تو اس نے طے کیے ہوئے ہیں، 20 تو طے کیے ہوئے ہیں، اسے وہاں کا نشیب و فراز تو پتہ ہے، وہاں کی پرابلمس تو پتہ ہے۔ تو ایک تو پرابلمس کو ڈسکس کرنا، ڈسکس بھی تب کرنا ہے جب پرابلمس کے اوپر برین اسٹارم ہو جائے، دماغ بہت لڑا لیا جائے، خود سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تب یہ والا اصول میں بعد میں دے دوں گا آپ کو کہ پرابلم کیسے سینئر کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ایک اصول میں نے دے دیا کہ زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ آگے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ چلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سارے اسٹیپس میں گزارا جائے گا۔ دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ ہم نے یہ اسی طریقے سے بہت آگے گئے، روزانہ بزنس میٹنگز ہو، روزانہ شروع میں 1-1 گھنٹے کی ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے یار کسی طریقے سے یہ ٹائم کم ہو جائے، لیکن بعد میں 5 منٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، شروع میں کور نہیں ہو رہی ہوتی باتیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، شروع میں را ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے میٹنگز کے اندر، کام کی بات بہت کم ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ تو بزنس میٹنگز روزانہ ہو، جو ساری ٹیم ہے، ساری کی ساری ٹیم روزانہ کسی ایک ٹائم پہ سر جوڑ کر بیٹھے، اپنی تشکیلیں لیں اور کریں۔ اور دوسرا، سارے لوگ کام کریں، جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو سائڈ لائن بڑی ضروری خود کرا لگا دیں، انہیں سائڈ پہ خود کر دیں، یہ پرابلمس کریٹ کریں گے آپ کے لیے، میرا تجربہ ہے۔ جو کام نہیں کر رہے ان کو اکرام کر کے اپنے ساتھ چلانا، دیکھو یہ مزاج دوسرا ہے، یہ بازار کا مزاج ہے، یہاں نوٹ کی زبان چلتی ہے، یہاں نوٹ چلتا ہے، تو الگ کر دیں، بتا دیں بڑا کلیئرلی آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی اس میں، اور یہ بھی آپ رکھیں، حضرت آپ سے کام نہیں ہو رہا، وارننگز ایشو کر دیں بڑی کلیئرلی، سارے کے سارے کام کریں، جو نہیں کر سکتے ان کو سائڈ پہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اگر آپ کو بزنس بزنس آتا ہے تو کہیں اور جا کے کریں، ہم تو سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پروسیس سے گزاریں گے، اور یہ ایسا پروسیس نہیں ہے کہ سروزہ لگ گیا ہے واپس آئے ہیں سارے پاس ہو گئے ہیں، نہیں، یونیورسٹی چلے گئے ہیں بس 80%، 90% لوگ ڈگری لے کے آتے ہیں، مدرسے چلے گئے ہیں بس چلتے رہو استقامت کے ساتھ، حدیث کی سند ملی جاتی ہے، یہاں ٹھک ٹھک فیلئر ہے، یہاں نوٹ آ رہا ہے، یونیورسٹی میں نوٹ دیا جا رہا ہے، یہاں نوٹ آ رہا ہے، یہاں ایک دم سے فیلئرز ہیں، تھوڑا سا بروٹل ہونا پڑتا ہے، اور ہم زیادہ بروٹل ہوں گے، ہم اخلاق الگ چیز ہے،
معاملات الگ چیز ہے, رشتہ الگ چیز ہے. اور اخلاق الگ چیز ہے, اختلاف الگ چیز ہے, رشتہ الگ چیز ہے, اور معاملات الگ چیز ہے. میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں, ہم نہیں کر سکے, نہیں چل سکے, تو ہم معاملے سے علیحدہ ہو رہے ہیں اچھے طریقے سے, ہم رشتہ تو نہیں توڑ رہے آپس میں. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, بلال ادھر آؤ, میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کل ایک دو دن سے یہ آ رہی تھی, ادھر آ کے سامنے, ایک دو دن سے یہ لوگ بات کر رہے تھے شہد کے بارے میں, باقی چیزوں کے بارے میں. تو ہم نے بلال کو ایک لفافے کے اندر کچھ چیزیں دے دی, پکڑو. تو ہم نے کہا بلال یہ چیز ذرا بیچ کے بتاؤ. تو آپ نے کیا کیا؟ بیچ کے آ گیا. کتنے کی بیچ کے آ گئے؟ 3500. کس کو بیچی؟ اورنگزیب انکل کو. ہاں, گیا اور یہ چیز بیچ کے آ گیا. اب موٹیویشن آ گئی. اب اتنا چھوٹا سا 8 سال کا بچہ اگر بیچ رہا ہے تو ہمارے سینئرز کیوں نہیں بیچ سک رہے؟ بہت سمپل سی چیز ہے, اس لیے کہ پہلے کچھ کیا نہیں تھا. یہ اس ماحول میں بیٹھا رہا, لوگوں کو سنتا رہا, کیونکہ ٹریننگ ادھر ہی چل رہی ہے ابھی, تو بس بیچ دی اس نے, اور اب سٹارٹ ہے. اور ابھی اور زیادہ موٹیویشن آ گئی, اور اب اس نے ہم سے شہد بھی لے لیا, اس نے یہ بھی لے لیا, اس نے پورا گیم پلان بھی بنا دیا, میں بیچنا سٹارٹ کر دوں گا. آگے رمضان آ رہا ہے, کوالٹی ہماری اچھی ہے, کسی نے اس پہ احسان نہیں کیا اس سے چیز خرید کے. ہم اچھی کوالٹی مارکیٹ پرائس پہ دے رہے ہیں, اور فی الحال ہم مارکیٹ پرائس سے لو پہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا برانڈ نہیں لگا ہوا. اگر ہمارا برانڈ لگ گیا تو ہم مارکیٹ پرائس پہ دیں گے برانڈیڈ. ٹھیک ہے, تو چیزیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں. آپ بسم اللہ کریں, اپنے فیملی سے سٹارٹ کریں. میں فیملی کی بات کر رہا ہوں اس وقت اس ویڈیو کے اندر, تو فیملی سے سٹارٹ کریں. اپنے گھر کی فیمیلز کو یہ پروڈکٹس دیں اور ان سے کہیں کہ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس سے سیل کرنا سٹارٹ کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایکسپورٹس تک لے کے چلا جاؤں گا, پورا راستہ گزار دوں گا, لیکن سٹارٹ یہیں سے ہوگا. سٹارٹ نورانی قاعدے سے ہی ہوگا. سٹارٹ اسی طریقے سے, اسی طرح کی بزنس ایکٹیویٹیز سے ہوگا. بزنس سیکھ کر کرنا ہوتا ہے. بزنس صرف کرنا ہی نہیں ہوتا, پیسے ہیں تو بزنس کر لیا, ایسے نہیں ہوتا ہے. بزنس سیکھنا ہوتا ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے نا. ایک حجاب ہے, ایک پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے کہ شاید کسی پہ یہ چیز سیل کرنا ایسے ہے جیسے میں بھیک مانگ رہا ہوں. بھیک مانگنا ایک الگ چیز ہے, چیز سیل کرنا ایک الگ چیز ہے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تجارت کا مال لے کر 25 سال کی عمر میں یا اس سے کم, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا تجارت کا مال لے کر جب گئے تھے, تو کیا انہوں نے سیلز کال نہیں کی تھی؟ کوئی کاپی نہیں, یہ چیز 10 روپے کی ہے, کوئی سیلز کال, سیلز کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی. سیلز کوئی بھیک تھوڑے ہی ہے. بھیک وہ ہوتی ہے جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہو, اگلا چیز پیسے دیتا ہے, اس کے بدلے آپ کچھ مت دو. اگر آپ اس کے بدلے ٹریننگ دے رہے ہو, اس کے بدلے میں دیسی گھی دے رہے ہو, تو یہ تو بزنس ہے, تجارت ہے. سیلز کال تو چلتی ہے, ایڈز تو چلتی ہیں, بازار ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ماحول ہے بازار کا. اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.